یہ آسمان اللہ کے حکم کے سامنے بالکل ذرہ فانی کی حیثیت اس کی ہے، اور اس کو یہی سزاوار ہے، اس کے لائق یہی ہے کہ اللہ کا حکم سنے اور مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا اور اس کے مطابق جو ہے اپنے سارا بوجھ اپنے اندر سے نکال کر باہر ڈال دینا، اس حکم کی تعمیل میں اس کی حیثیت بھی ذرہ فانی سے زیادہ نہیں۔ یا ایھا الانسان ما انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، میری زبان پہ ابھی وہ سورۃ الانفطار جو ہے وہ اس طرح چڑھی ہوئی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو میں نے کہا تھا مثنیٰ جو ہے ان دونوں صورتوں کا، اور ان دونوں کے درمیان میں آئی ہے سورہ مطففین۔ آج میں سوچ رہا تھا لیکن یہ کہ یہ باتیں تو مجھے شروع میں کہنی چاہیے تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق، درمیان میں یہ سورۃ المطففین نہایت جامع صورت، یہ صورتیں جو ہیں ان میں ایک بنیادی مضمون آ گیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن جس قدر اس کے اندر جو ہے چیزیں تنوع ہے سورہ مطففین میں، وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس کی ایک خاص اپنی ایک علیحدہ اور منفرد شان ہے۔ اور یوں آج بلکہ جب میں سوچ رہا تھا تو پھر کوثر صاحبی کا ایک شعر اور مجھے یاد آیا تھا۔ انہوں نے کبھی جب وہ جماعت اسلامی میں تھے اور گرفتار ہوئے، جیل میں تھے، شادی ہوئی تھی ابھی تازہ تازہ، اور فوراً ہی شادی کے بعد یہ حادثہ پیش آ گیا، گرفتار ہو گئے۔ تو وہاں سے جو غزلیں انہوں نے کہیں، اس میں غزلیت اور شعریت جو ہے عام شاعروں کا جو انداز ہوتا ہے جذبات کا، وہ کافی تھا۔ ایک شعر مجھے اب تک یاد ہے، کوثر شبیہ یار ہے اشکوں کے درمیاں، یا چاند آ گیا ہے ستاروں کی گود میں، چاند آ گیا ہے ستاروں کی گود میں، یہ جو مصرع ہے یہ مجھے آج یاد آیا کہ سورہ مطففین جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق، اس کی گود میں سورہ مطففین رکھی ہوئی ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ رحل جو ہے، چہار سورہ نور و ظلمت جو ہے وہ ایک رحل ہے جس کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اس رحل کا ایک بازو ہے سورۃ البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور رحل کا دوسرا جو بازو ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ان دونوں میں مشابہت دیکھیے کس قدر مشابہت تامہ ہے، اور ان کے مابین جیسے رحل پر مصحف رکھا ہو، چہار سورہ جو ہے اسی نوعیت سے گویا کہ ٹکا ہوا ہے ان دونوں صورتوں کی گود میں۔ اسی طرح یہ سورۃ الانشقاق اور سورۃ الانفطار جو ہے ان کے مابین سورہ مطففین، کیونکہ یہ بات آ گئی ہے تو میں نے چند پوائنٹ نوٹ کیے تھے، وہ جو کہ سورہ مطففین کے درس میں آنے چاہیے تھے اور رہ گئے تھے، وہ دو یہاں پر اب آپ نوٹ کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ ویل کے لفظ سے قرآن مجید کی دو صورتوں کا آغاز ہوا، ویل للمطففین جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں، اور آگے چل کر آئے گی ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ دونوں میں یہ شے مشترک ہے کہ در حقیقت انکار آخرت کا نتیجہ ہے زوال اخلاق۔ آخرت نہیں مانیں گے، اخلاق میں، کردار میں پستی آوے ہی آوے، اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ اگر آپ کو محاسبے کا خوف ہی نہیں، ڈر ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، پھر طغیان، سرکشی، تعدی، ظلم، اپنے حقوق سے بڑھ کر وہ جو ہے جھپٹا مارنا، دوسروں کے حقوق غصب کر لینا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ منطقی نتیجہ ہے۔ تو اور پھر یہ کہ اس صورت کے اندر ان دونوں کو جمع کیا گیا۔ آخرت کا انکار وہی کرتا ہے جو معتد اور عصیم ہے، اور جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس کے اخلاق میں اور زوال آتا ہے۔ یوں سمجھیے جسے ہم کہتے ہیں وشس سرکل، ایک شے ہے جو چل رہی ہے، جیسے کہ یہ آپ کا سکرو جو ہے، آپ اس کو پھرا رہے ہیں اور وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، دائرے کے اندر گردش ہو رہی ہے۔ تو وشس سرکل یہ ہے ایک شے سے ایک نتیجہ برآمد ہو، وہ نتیجہ اس شے کو جو اس کا سبب تھا اور بڑھا دے، اس کے نتیجے میں پھر وہ شے اور بڑھ جائے، تو مقدار بڑھتی چلی جائے گی۔ آخرت کا انکار وہی کرے گا، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، نہیں انکار کرتا آخرت کا مگر وہی جو حد سے بڑھنے والا، زیادتی کرنے والا اور لوگوں کے حقوق غصب کرنے والا ہے، گناہگار ہے۔ اور جب یہ کرے گا تو اور اس کے اندر ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔
یہی بات وہاں ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. یہ اب یہ انداز ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں اس وشس سرکل کے دونوں پہلو آ گئے ہیں. دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی اس میں ایک لفظ میں نے بعد میں سوچا کہ رہ گیا تھا. میں نے اپنا ایک خیال ظاہر کیا تھا، اگرچہ اکثر مفسرین نے کتاب الابرار اور کتاب الفجار اس کے تذکرے میں ارواح کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن ان دونوں کے مابین ربط کیا ہے یہ میرے علم کی حد تک کسی بھی تفسیر میں موجود نہیں ہے. واللہ عالم، اس لیے کہ تفاسیر اتنی ہے کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ساری تفسیریں میں نے دیکھ لی ہیں. یہ تو یوں سمجھیے کہ اس کے سوا بس ایک ذوق علمی ہی رہ گیا ہو اور کوئی اس کے ساتھ کوئی کوئی تحریک اور کوئی جد و جہد جو ہے عملی اس کی طرف انسان کا سرے سے کوئی میلان نہ ہو، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ وہ لگا رہے اسی میں. لیکن یہ کہ قرآن پڑھنا پڑھانا بھی ہو اور پھر جو کچھ قرآن کہے اس کو کرنے کی کوشش بھی ہو اور جد و جہد اجتماعی کرنے کی صحیح بھی کی جائے، تو ظاہر بات ہے کہ لمیٹڈ ہے انسان کی وقت اور صلاحیت جو بھی ہے. تو میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہیں ہو، لیکن میرے ذہن میں وہ خیال آیا تھا جو میں نے بیان کیا کہ یہ کتاب یعنی اعمال نامہ اور ارواح یہ در حقیقت ایک ہی شے ہے، ایک ہی شے کے دو رخ ہیں. اس لیے کہ ہمارے اعمال ہی کے اثرات ہماری روح پر مترتب ہو رہے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ دل کے اوپر داغ پڑ جاتا ہے، دل مسکن ہے، قلب جو ہے مسکن ہے روح کا، اسی میں تو وہ روح ہے. گویا کہ سیاہی کے داغ پڑ رہے ہیں، ایک سیاہ داغ. توبہ کرتا ہے انسان تو وہ داغ جو ہے وہ زائل ہو جائے گا، اور نہیں کرتا پھر اعادہ کرتا ہے گناہ کا، اور داغ پھر اور داغ پھر اور داغ، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے دل یوں بند ہو جائے گا. تو یہ مضمون تو میں نے بیان کر دیا تھا، لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ ویسے تو اس سے پہلے سورۃ الحدید اور سورۃ التحریم کے ذکر میں تو یہ چیزیں آئی ہیں اس کے طرز میں، لیکن یہاں بھی نوٹ کر لیجئے ہر نیکی کے اندر ایک نورانیت ہے، ہر بدی اور معصیت کی ایک ظلمانیت ہے کہ جو روح پر اثر انداز ہوتی ہے. ہر نیکی، ہر خیر، ہر بھلائی، ہر بر، ہر ورچو کے اندر ایک نورانیت ہے. وہ نورانیت جذب ہوتی ہے روح کے اندر، اور یہی وہ نور ہے کہ جو میدان حشر میں ظاہر ہو جائے گا، جس کو کہ سورہ حدید میں بھی ہے یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار. یہی سورہ تحریم میں بھی ہے کہ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کی داہنی طرف اور ان کے سامنے. اور میں وہاں یہ بیان کیا کرتا ہوں کہ نور ایمان جس کا کہ مرکز اور مرجع جو ہے وہ قلب ہے، اس کا انعکاس ہوگا سامنے کی طرف، اس کی روشنی. اور داہنا ہاتھ جو ہے یہ کاسب اعمال ہے، نئے نیکیوں کا کاسب. لہذا داہنی طرف یہ داہنے ہاتھ سے جو بھی نیکیاں ہم کما رہے ہیں اس کا کوئی نورانی اثرات جو ہیں وہ ہماری روح کے اندر مرتسم ہو رہے ہیں. تو یا تو ظلمات بعضھا فوق بعض، جب وہ جان نکلے گی تو اس روح کے اوپر وہ ظلمتیں آئی ہوئی ہیں، یا جان نکلے گی تو وہ روح جو ہے وہ نورانیت تابناک اس کے ساتھ چمکتی اور دمکتی ہوئی روح ہوگی کہ جس کو لے کر فرشتے اعزاز اور اکرام کے ساتھ علیین میں پہنچا دیں گے. اگر یہ معاملہ تھا دوسرا تو وہ سجین کے اندر ڈال دی جائے گی. اسی کے حوالے سے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اور وہ یہ کہ ہمارے بعض مفکرین نے جہنم کا تصور یہ دیا ہے کہ یہ در حقیقت ایک بھٹی ہے جس میں ڈال کر، اور وہ جو گندگی ہے جو چمٹ گئی انسان کے ساتھ اس کو صاف کرنا مقصود ہے. اب جیسے کہ دھوبی ڈالتا ہے کپڑے کو بھٹی کے اندر، گرمی، حرارت، میل کچیل نکالنا مقصود ہے. کپڑے سے دشمنی نہیں ہے، اصل میں تو یہ ہے کہ اس میں جو میل کچیل جمع ہو گیا تھا اس کو صاف کرنا ہے. وہ کاسٹک سوڈا بھی آپ ڈال رہے ہیں یا اور جو بھی آپ اس کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، تو مقصود کیا ہے؟ وہ مقصود یہی ہے کہ اس میں جو میل کچیل جمع ہو گیا اسے صاف کیا جائے. اس معنی میں یہ ہمارے اہل سنت کا جو مجمع علیہ عقیدہ ہے اس کے اعتبار سے تو میں یوں کہوں گا کہ کم سے کم وہ اہل ایمان جو اپنی بد اعمالی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے گئے اور پھر وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر نکل آئیں گے، یہ ایک مجمع علیہ عقیدہ اہل سنت کا، جن کے دل میں ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، تو چاہے کروڑ ہا سال تک پڑی رہے وہ روح یا وہ جان جس جہنم میں، بالآخر وہ نکال لی جائے گی. تو اس اعتبار سے تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں. ان کے لیے گویا کہ جہنم جو ہے وہ دھوبی کی بھٹی کے مانند ہے کہ وہ میل کچیل، وہ ظلمانیت جو اس نے جذب کر لی تھی اپنے اندر دنیا میں، اس سے اس کو صاف کر کے
اور صاف اور شفاف کر کے اس کو پھر لے آیا جائے، اس مقام پر پہنچا دیا جائے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ انسان کا اصل مقام تو جنت ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، اصل تو ہماری جگہ وہی ہے۔ یہ تو ہم اپنی بدعمالی کی وجہ سے اس سے محروم ہو جائیں تو بات دوسری ہے۔ بہرحال بعض ہمارے مفکرین کے جن کی رائے یہ ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے، اور یہ رائے ابن تیمیہ کی ہے رحمہ اللہ، وہ تو بہرحال اہل حدیثوں کے امام ہیں، اور یہ رائے ابن عربی کی بھی ہے رحمہ اللہ، جو صوفیوں کے امام ہیں، شیخ الاکبر ہیں۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں ان دو حضرات کی رائے جمع ہو گئی ہے، اور یہ بہت حیران کن بات ہے، ورنہ یہ اپوزٹ پولز ہیں۔ ابن عربی اور ابن تیمیہ رحمہم اللہ دونوں اپوزٹ پولز ہیں ہر اعتبار سے، لیکن یہاں جڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ جن لوگوں میں سرے سے خیر رہا ہی نہیں ہوگا، ایک رائے تو یہ کہ انہیں جلا کر خاک کر دیا جائے گا، وجود ہی ان کا باقی نہیں رہے گا۔ جب جہنم ابدی نہیں ہے تو دو یہی شکل ہو سکتی ہے، اور جن میں وہ ایمان کی رمق ہوگی ان کو نکال لیا جائے گا اور وہ جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ لیکن یہ میں صرف ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ یہ میں رائے دے رہا ہوں یا یہ میں اس رائے کی صرف علم کی حد تک، معلومات کی حد تک۔ اس وقت جو نقطہ میں نے بیان کرنا تھا وہ یہ ہے کہ یہی ہے در حقیقت وہ جو میں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول کئی دفعہ آپ کو سنایا، ان جنتی معی، میری جنت بھی میرے ساتھ ہے، میری دوزخ بھی میرے ساتھ ہے۔ یہ جو دونوں چیزیں ہیں، اگر میں نے بدعمالیاں کی ہیں تو اپنی دوزخ اپنے اندر جمع کر لی ہے، آگ میں نے جمع کی ہوئی ہے اندر، صرف یہ کہ ظاہر نہیں ہو رہی۔ اگر حرام خوری کی ہے، یتیم کا مال ہڑپ کیا ہے تو پیٹ میں انگارے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت وہ انگارے ظاہر نہیں ہو رہے، قیامت میں وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ تو میری جنت بھی میرے ساتھ ہے، میری دوزخ بھی میرے ساتھ ہے۔ کیا مانی؟ کہ در حقیقت وہی روح انسانی جو ہے اسی پر اثرات مترتب ہو رہے ہیں، یا نیکیوں کے انوار اس میں جذب ہو رہے ہیں، اور یا یہ ہے کہ ظلمتیں جو ہیں، ظلمانیت جو ہے بدی کی، اور وہ اس کے اندر جمع ہو رہی۔ اچھا، آخری لفظ جو تھا اس سورہ مبارکہ کا، سورہ مطففین کا، اس کا حق بالکل ادا نہیں ہوا تھا۔ ہل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، ثوبہ ثواب سے بنا ہے، ثواب کے معنی بدلہ، لیکن ثواب کی اصل حقیقت سمجھیے۔ جیسے ثوب کا لفظ ہے کپڑا، اور کپڑا آپ کو معلوم ہے کہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی کٹنگ ہوتی ہے، جسم کے متناسب کپڑا ہوتا ہے، تو وہی تو ثوب ہے۔ تو اسی طریقے سے عمل کے متناسب ہے جزا، بالکل جیسے جسم کے ساتھ کپڑے کا تعلق ہے، ایسے ہی عمل کے ساتھ اس کا نتیجہ جڑا ہوا ہے، اور بالکل اس کے متناسب ہوگا۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کا بدلہ ہوگا۔ جس طریقے سے جسم کے ساتھ نسبت ہے ثوب کی، کپڑے کی، اسی طریقے سے عمل کے ساتھ اس کا جزا یا اس کی سزا جو ہے اس کا ربط اور تعلق ہے، اس میں مطابقت ہوگی، کوئنسیڈنس ہوگی اس کے اندر۔ وہ جو کانگروئنسی کہتے ہیں، دی ٹرائنگلز آر کانگروئنٹ، تو کانگروئنٹ ہونا، کسی چیز کا مطابق ہو جانا ایک دوسرے کے بالکل، تو جسم اور کپڑے کا معاملہ اسی طرح ہے، اور بالکل یہی معاملہ ثواب، اور ثواب کے معنی بدلہ۔ وہ ثواب جو ہے جیسے کہ اس خطبے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی دور کا خطبہ ہے کہ پھر تمہیں بدلہ ملے گا، ثم لتجزون بما تعملون، ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا، پھر تمہیں لازماً بدلہ ملے گا، بھلائی کا بھلا، برائی کا برا، اور وہ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا دوزخ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ بہرحال یہ سورہ مطففین جو میں نے عرض کیا تھا، اس وقت وہ بات آ گئی، حالانکہ در حقیقت وہ پچھلے ہمارے درس کا ایک تتمہ ہے سمجھیے، لیکن یہاں اس اعتبار سے کہ سورۃ الانفطار، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، وہاں بھی دونوں چیزیں ہیں، آسمان بھی اور قبور کہاں ہے؟ زمین میں ہے، یہ تلپٹ ہو جائے گی زمین تو اندر سے نکلے گا، اور وہاں فرمایا جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ یہاں ایک بات پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو اذا دو مرتبہ آیا، وہ اذا جو 4 مرتبہ سورہ انفطار میں آیا تھا، وہ اذا جو 12 مرتبہ سورہ تکویر میں آیا تھا، گھٹتے گھٹتے یہاں پر آ کر 2 پر رہ گیا، اور اس کا جو جواب ہے وہ یہاں واضح الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ وہاں جواب کیا تھا
جب یوں ہو جائے گا، 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 علمت نفس ما احضرت، یہ گویا کہ جواب بالکل واضح، جب یہ ہو جائے گا تو ہر جان جان لے گی، معلوم ہو جائے گا ہر جان کو کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے، کیا اعمال یہاں لے کر وہ آئی۔ آگے کیا ہے؟ اذا السماء انفطرت علمت نفس ما قدمت واخرت، ذرا سی تفصیل آئی کہ احضرت کے دو حصے ہیں، ما احضرت یعنی ما قدمت واخرت، کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا، یا کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اذا دو رہ گئے، اور جواب اذا جو ہے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ محذوف ہے۔ بعض حضرات نے بڑا تکلف کر کے یہ کہا ہے کہ فَمُلَاقِيهِ، یہ در حقیقت اس کی جواب ہے، یہ میں ابھی وضاحت بیان کروں گا ان کی رائے۔ میرا خیال جو بڑی ہمت کر کے میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اصل میں یہ آیت یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہ پوری آیت جواب ہے اس اذا کا، البتہ اسلوب ذرا مختلف ہے، یہاں انداز وہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کو انداز جو ہے تبدیل کر دیا گیا، البتہ مفہوم وہی ہے، یعنی اے انسان تو مشقت پر مشقت جھیلتا ہوا اور صدمے پر صدمے برداشت کرتا ہوا بالآخر اپنے رب سے جا ملے گا۔ کاہے کے لیے جا ملے گا؟ یہاں اگر میں پہلے بیان کر دوں ملاقیہ، ملاقیہ میں جو یہ ضمیر مجرور ہے، پھر تجھے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے اس سے۔ اس کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس میں دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی ضمیر کا مرجع ہے الی ربک، اپنے رب کی طرف تمہیں جانا ہی جانا ہے، لا محالہ، کشاں کشاں، چاہو نہ چاہو، خواہی نہ خواہی، تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے بالآخر اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وہاں پیشی ہو کر رہے گی، حاضری ہو کر رہے گی۔ ایک رائے یہ ہے کہ ملاقیہ میں جو یہ ضمیر مجرور ہے اس کا مرجع ہے کدھا، مشقت، جو مشقت تم کر رہے ہو تمہیں اس سے لازماً ملنا ہے، دیکھنا ہے۔ وہ جو فرمایا گیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، جس نے ذرے کے ہم بدن بری کمائی ہوگی سامنے دیکھ لے گا۔ سامنے دیکھ لینا ہی تو ملاقات ہے۔ تو کس شے سے ملاقات ہوگی یا کس ہستی سے ملاقات ہوگی، دو آراء موجود ہیں مفسرین کی۔ بعض کے نزدیک جس سے ملاقات ہوگی وہ ہے پروردگار کی ذات، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تمہیں لا محالہ مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے اپنے رب کی طرف کشا کشا جانا ہے اور پھر اس کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، ملاقیہ کا جو یہاں پہ جو ضمیر مجرور ہے اس کا مرجع کدحا، یہ مشقت یہ جو تم جھیل رہے ہو تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہوگی، یہ مشقت اور اس کا حاصل، اس کا نتیجہ، اس کا ثواب، اس کا بدلہ، اس کی جزا یا سزا لازماً تمہارے سامنے آ کر رہے گی۔ یہ مفہوم اگر لیا جائے تو یہ جواب ہے اذا کا، اس دن اچانک تمہارے سامنے اپنا سارا نام اعمال آ جائے گا۔ وہ آیہ مبارکہ جو سورہ کہف کی میں بیان کر چکا ہوں، بارہا اس کا حوالہ دیا ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیا ہوگا اسے موجود پائیں گے۔ تو ملاقات اپنے عمل سے ہو کر رہے گی۔ اب اس یعنی تمہید کے بعد کہ میرے نزدیک یہ آیہ مبارکہ جواب ہے اذا کی شرط کا۔ اب اس کے مفہوم پر غور کیجئے، قدح کسے کہتے ہیں؟ قدح کے دو پہلو ہیں اس کے اندر، کوئی مشقت طلب کام، محنت طلب کام، اور ظاہر بات ہے مشقت اور محنت جو ہے وہ پسندیدہ شے نہیں ہوتی، ناگواری کی ایک کیفیت جو ہے اس کے اندر لا محالہ شامل ہوتی، تکان، پھر یہ کہ جیسے خراش آ جائے کھال کے اوپر، اس کے لیے قدح کا لفظ آتا ہے۔ تو انسان جو ہے لہو لوہان جسے کہا جائے، انسان جو بھی محنتیں کر رہا ہے، جو بھی مشقت کر رہا ہے، اس سب کے لیے تعبیر ہے قدح کا لفظ۔ انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تمہیں لا محالہ اپنے رب کی طرف بڑھنا ہے، رفتہ رفتہ، کشا کشا، مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے۔ یہ ہے اصل میں وہ اہم فلسفہ کہ ہر انسان کے لیے اس دنیا میں محنت، مشقت اور رنج و محن، اب یہ محن کا لفظ جو ہے محنت بھی اس سے بنا ہے اور محن رنج کو بھی کہتے ہیں، رنج و محن،
محنت کوشش، جدوجہد، مشقت، اور محن کسے کہتے ہیں؟ رنج کو، غم کو، رنج و محن. تو یہ انسان کا مقدر ہے. یہ مضمون جو ہے ایک بڑا اونچا فلسفیانہ خیال ہے، اور قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اہم مضامین دو جگہ ضرور آتے ہیں. سورہ بلد کا بھی مرکزی مضمون یہی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے. مشقت ایک کو کرنی ہے. میں نے اپنے وہ جو میری تقریر تھی اور وہ کتابچہ جو ہے سورۃ العصر پر راہ نجات، اس میں تفصیل سے بیان کی ہیں یہ باتیں کہ انسان بظاہر یہ محسوس کرتا ہے کہ جو غریب ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ امیروں کے لیے کیا ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی رنج نہیں، بڑے آرام ہیں ان کے پاس، ہر طرح کا عیش ہے. یہ امیروں سے جا کے پوچھئے کہ ان کی مشقت کیا ہے، ان کو کیسے کیسے صدمے ہوتے ہیں، ان کے لیے کیسے جو ہے راتیں گزارنی مشکل ہو جاتی ہیں، ٹرینکولائزر انہیں زیادہ کھانے پڑتے ہیں. انسان جو غریب ہے اس کے لیے جسمانی مشقت ہے، ذہنی کوفت اتنی نہیں ہوتی. رات کو جاتا ہے تو ایسے سو جاتا پتہ ہی نہیں ہوتا اسا رات کو سویا اور صبح کی خبر لے گا پاؤں پھیلا کر. لیکن یہ جو ہے ان کو چاہے ایئر کنڈیشن جو ہے کمرے میسر ہوں اور چاہے نرم گدیلے موجود ہوں، نیند نہیں آ رہی. الاؤ جلا ہوا ہے اندر، ذہن میں کوئی بھٹی دہکی ہوئی ہے، کوئی رنج ہے، کوئی پرابلمز ہے، کوئی مسائل ہے، کوئی کانفلکٹس ہے، کوئی طرح طرح کے کانفلکٹس ہیں، طرح طرح کے تضادات ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے زندگی جو ہے وہ انسان کے لیے دوبر ہو گئی. سوسائڈ جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے زیادہ امیر لوگ کرتے ہیں، غریب تو نہیں کرتے. غریبوں میں سوسائڈ ریٹ بہت کم ہے، اس لیے کہ وہ ذہنی کوفت اور جذباتی جو ہے معاملہ تو زیادہ ان کے سامنے ہے، ان کے لیے یہ زیادہ مشقت ہے. تو ہر انسان کے لیے مشقت اور محنت یہ دار المحن ہے، جس کو کہ حدیث میں کہا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. تو جنت الکافر بھی در حقیقت ظاہری اعتبار سے ہے، ورنہ دل کا اطمینان تو انہیں حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دل کا اطمینان یہاں مومن کو حاصل ہوتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. چاہے فاقہ ہو اور چاہے جو ہے کسی کھردری چٹائی کے اوپر پڑا آدمی سو رہا ہو، لیکن یہ کہ اسے دل کا اطمینان اور سکون حاصل. ظاہری اعتبار سے یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے ایک باغ ہے، جنت الکافر. تو اس اعتبار سے سوچئے کہ مشقت اور محنت اور رنج و غم، آج کل جو بہت سے فلسفے، بہت ہی زیادہ جو مقبول فلسفے ہیں، ان میں سے وجودیت کا ایک فلسفہ ہے، ایگزسٹانشلزم، جس میں کرکیگارڈ پہلے ابتدا کرنے والے وہ تھے، لیکن یہ کہ جو زیادہ پھیلا ہے یہ ادبی انداز میں، وہ فرانسیسی ایک ادیب اور فلسفی سارترے یا ساغت جسے کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں، اس نے اس کو، اور اس کا جو لازمی جز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے کرب اور حزن یوں سمجھیے کہ لازم و ملزوم ہے. حیات انسانی کرب اور حزن اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے لا محالہ. اسی کو غالب نے کہا تھا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ لیکن یہ کہ میں نے اپنے اس کتابچے میں لکھا ہے کہ یہ بھی ظاہری سی بات ہے کہ موت نجات دے دے گی، لیکن یہ کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ ہے جو سب سے بڑا خسارہ ہے. جو وہاں جا کر بھی چین جو ہے جن کو میسر نہ ہوا وہ ہے در حقیقت جو خسارے میں رہے. باقی اس دنیا میں تو مشقت جھیلنی ہے، مومن کو بھی جھیلنی ہے، کافر کو بھی جھیلنی ہے. اللہ پر ایمان رکھنے والا اسے بھی یہاں پر کام کرنا ہے، محنت جھیلنی، مشقت برداشت کرنی ہے، اور مختلف قسم کے صدمے بھی آتے ہیں. آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتنا اثر تو ہوا تھا جذباتی طور پر. حضرت ابراہیم کے انتقال پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. حضور پر بھی یہ اثر تو ہوا تھا حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کر کہ زبان سے وہ الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اندر جو ایک طوفان اٹھ رہا ہے اس کا ایک اظہار، یہ ایک عارضی سا ایک طبعی سا اثر ہے، مستقل نہیں ہوگا. مستقل یہ ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، بات ختم ہو گئی. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو وہ نہیں چاہتا تھا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اب ہمارے لیے تو کہ ہر چہ ساقی ماریخ عین الطافت، ہمارے ساقی نے جو بھی ہمارے پیالے میں اڈھیل دیا ہے لطف و کرم ہے اس کا، جو بھی اڈھیل دے. کسی وقت ہمیں آزما لیتا ہے تکلیف دے کر،
اگر اس پر آدمی صبر کرتا ہے کفارہ بن جاتی ہے تکلیف، نہ معلوم کتنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی مومن کے لیے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کرب اور یہ رنج اور غم، یہ جتنا آدمی ذہین ہوگا، جتنے اس کے احساسات جو ہے لطیف ہوں گے، اتنا ہی زیادہ رنج اور کرب اور حزن اس دنیا میں اس کے ساتھ چمٹا رہے گا۔ احساس کند ہے، پرواہ نہیں، کیا کسی نے کہہ دیا ہوگا جائے جہنم میں۔ اور ایک وہ ہے یہ کیا کہہ دیا اس نے، اب یہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کی حساسیت اور اس کے اندر جو بھی کیفیات ہیں وہ گویا کہ بھٹی ہے کہ جو اس کے اندر ایک الاؤ ہے جو جل گیا ہے، اس کے اندر جو ہے اس کی تپش ہے، اس کو جو محسوس ہو رہی ہے۔ جتنا حساس ہوگا ذہین ہوگا۔ تو اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے ایک بات کہ ایک تو یہ فلسفہ کہ قید حیات بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، باقی وہ ایگزسٹنشلسٹ فلسفی جو ہے اس میں جو ایک کیفیت ہے کرب جو ہے وہ ہر انسان کا مقدر ہے اور وجود کا کرب ہے یہ، اس کو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک تو کرب اور محنت اور مشقت اور قدح اور کبد جو ہے، یہ دو الفاظ میں نے قرآن کے استعمال کیے، انک کادح الی ربک کدحا اور لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ قدح اور کبد اور مشقت اور رنج، اس کا ایک معاملہ تو ہے فزیکل مشقت جھیل رہا ہے انسان، ایک اس سے بھی اوپر ذرا لطیف ہوگا جذباتی طور پر۔ آپ کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، اب ایک جذباتی کیفیت ہے، کوئی فزیکل نہیں ہے یہ، لیکن جذباتی طور پر آپ کو اس کا صدمہ ہو رہا ہے۔ ایک نہایت لطیف جو کرب ہے وہ در حقیقت روحانی کرب ہے، اور یہ روحانی کرب اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ آپ کو ملے گی مثنوی مولانا روم میں، بشنو از نئے چوں حکایت میں کند وس جدائی ہا شکایت میں کند۔ یہ جو ہمارے اندر روح ہے جس کے اندر ہم یا تو انوار جذب کر رہے ہیں نیکیوں کے، بھلائیوں کے، ایمان کے، اونچے خیالات، اعلیٰ خیالات، صحیح علم، صحیح نظریات، اچھے اعمال، اخلاق، یا تو ان کے انوار جذب کر رہے ہیں یا جو بھی نفسانیت ہے، نفس پرستیاں ہیں، خواہشات کا جو بھی ہمارے اوپر غلبہ ہے اس کی وجہ سے ظلمانیت اس کے اندر ہم جذب کر رہے ہیں۔ یہ روح ہے کیا اصل میں؟ یہ ایک ڈیوائن ایلیمنٹ ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یہ ہے کہ جو اس پنجرے کے اندر یہ روح جو ہے یہ یہاں کی شے نہیں ہے، اس عالم کی شے نہیں ہے، باقی ہمارا پورا وجود اسی عالم کا ہے، یہی خاک سے بنا ہے، خاک ہی سے اس کی غذا آ رہی ہے، خاص یہیں سے اسی زمین میں سے جو ہے اس کے تمام تقویت کا سامان، اس کا تغذیہ اور تقویت سارا زمین سے، زمین ہی کی یہ شے ہے۔ ایک ایلیمنٹ ہمارے اندر روح کا وہ ہے جو زمینی نہیں ہے، خاکی نہیں ہے، اس کا جو بھی کہیں، اب اس کے لیے لفظ جو ہے استعمال کرنا بڑا خوفناک ہے، اس کا آپ ایک تعلق کہہ لیجئے، بڑا گہرا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، بڑا قرب حاصل ہے اسے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ یہاں اس پنجرے کے اندر بند ہے، تو جدائی اللہ تعالیٰ سے کے ذات سے یا قرب جو اسے حاصل تھا اس سے جو یہ ایک بود کی کیفیت جو ہے اس کے اوپر طاری کر دی گئی ہے، یہ اس کا کرب ہے۔ بشنو از نئے چوں حکایت میں کند بس جدائی ہا شکایت میں کند۔ اس کے لیے انس اگر ہے، یہاں اگر سکون اور طمانینت ہے تو ذکر اللہ کے ساتھ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسے تقویت ملتی ہے تو کلام اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ یہ امر اللہ ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح امر اللہ ہے، اس کو اگر اطمینان حاصل ہوتا ہے تو ذکر اللہ سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کو غذا، تقویت اور تغذیہ ملتا ہے تو کلام اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کی اصل خوشی کیا ہے؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، یہ تو اعلیٰ علیین میں جانا چاہتی ہے۔ اعلیٰ علیین تو وہ جگہ ہے، آپ اندازہ کیجئے، یشہدہ المقربون، اس کی یرننگ جو ہے، اس میں جو آرزو ہے، اس میں جو تمنا ہے، اس بود کا وقت جو جتنا بھی ہے، اس فصل کو یہ شاخ گزر رہا ہے اس پر، یہ ہجر کی ایک کیفیت ہے اس پر، اس کو تو وصل درکار ہے، یعنی قرب باری تعالی، اور یہ حاصل ہو جائے گا۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ تو یہ کرب جو ہے، اسی سے آپ جوڑ لیجئے، یہ فلسفے اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیے ہیں، نبی کے لیے بھی اور اولیاء اللہ کے لیے، ان کو جو اصل لذت حاصل ہوتی ہے وہ تو یہ کہ وہ بیٹھے رہیں اللہ کے ساتھ لو لگا کر،
انہیں جب حکم ملتا جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ شاخ گزرنے والی شے ہے، اس لیے کہ اب لوگوں سے اب آپ کو جا کر دعوت دینی ہے، کوئی فقرہ چست کر دے گا، کوئی کہے گا پاگل ہیں آپ، کوئی کہے گا معلوم ہوتا ہے جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، کوئی کہے گا شاعر ہے، ٹھیک ہے شعر تو اچھے کہے ہیں، کہاں نبوت، کہاں تم سے بہتر کوئی آدمی اللہ کو نہیں ملا تھا، تم ہی رہ گئے تھے کہ نبی بنا کر بھیجا۔ اب اس کا تقدر قلب پر آئے گا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے۔ کہاں یہ کیفیات، یوں کہیے کہ در بدر جو ہے وہ آدمی جو ہے جس طریقے سے بھی اب کیفیت ہو، جو حضور نے کہا ہے اپنے اس یوم طائف والی دعا میں، اِلَىٰ مَن تَكِلُنِي اِلَىٰ بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي اور اِلَىٰ عَدُوٍّ مَلَّكْتَ أَمْرِي، اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا، دشمن کے حوالے کر دیا، جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے۔ یہ رسوائی جو ہو رہی ہے، اللہم الیک اشکو ذو فقوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یہ رسوائی ہو رہی ہے، لوگ جو ہے وہ توہین کر رہے ہیں، تو مجھے کیا حوالے کر دیا۔ کہاں یہ کام، کہاں یہ کہ لا لگا کر اپنے رب کے ساتھ آدمی بیٹھا ہوا ہو۔ وہ یہ بھی غالب کا دیکھیے مصرع یاد آیا، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، جی دل چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ اقبال نے اپنا ایک لیکچر اسی سے شروع کیا ہے، عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے، کہ شیخ عبدالقدوس گنگوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ محمد عربی بالائے آسماں رف تو باز آمد، بخدا اگر من رفتم باز نہ آمدم، محمد عربی بالائے آسمان گئے وہ جو معراج، اور پھر واپس آ گئے، خدا کی قسم اگر کہیں میں وہاں پہنچ جاتا کبھی واپس نہ آتا۔ یہ فرق بتایا ہے علامہ اقبال نے کہ ایک ہے مسٹک ایکسپیرینس اور ایک ہے پروفیٹک، ایک نبوت کا ایک تجربہ ہے۔ نبی کو تو اس لیے اللہ اٹھاتا ہے اور کہ تاکہ وہ اوروں کو بھی اٹھا کر لائے، اور جو ایک خاص انداز ہے اولیاء اللہ کا، وہ پھر اس کیفیت سے نکلنا نہیں چاہتے، مجبوراً نکلنا پڑے تو بات اور ہے۔ تو یہ کرب ہے مختلف، ایک کرب وہ روحانی کرب ہے، یہ کرب تو لازماً جب تک کہ جس کے اندر بھی وہ روحانیت، جو روحانی زندگی موجود ہے، اس کی طلب تو ہوگی حضور کی، اللہ کے سامنے، تو سامنے ہو میں سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا، وہ ہے معاملہ، وہ قرب ہو، حضوری کی کیفیت ہو۔ یہ جتنا بھی یہ فصل کا اور ہجر کا وقت ہے زندگی دنیا کی، یہ تو اس کے لیے ایک طرح کی مشقت ہے، ایک طرح کا بوجھ، رنج اور غم ہے۔ بشنو از نئے چو حکایت میں کند بس جدائی ہا شکایت میں کند، یہ جدائی ہے، ہجر ہے۔ پھر باقی یہ کہ اس سے رفتہ رفتہ میں نے تدریجاً آپ کو بتایا، عام آدمی ہے وہ بھی مشقت، اس کی مشقت کچھ اور ہے، جیسے کہ لدو اونٹ ہے اس کے اوپر بوجھ لادا جا رہا ہے، جیسے کہ کولو کا بیل ہے چل رہا ہے دن بھر کی، اس کی مشقت ہے، ایسے ہی عام انسان جو ہے ان کی اکثریت جو ہے جسمانی مشقت، جسمانی عوارض، محرومیوں کا احساس، ان کے پاس دولت ہے ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس فراوانی ہے ہمارے پاس قلت اور احتیاج ہے، یہ صدمے ہیں، لیکن صدمے سے بری کوئی نہیں۔ سب سے اونچا بھی انسان پہنچ جائے گا تو وہ جو اللہ کے اور بندے کے درمیان اس حیات دنیاوی کا جو مادی پردہ پڑا ہوا ہے، یہ پردہ ہی سب سے بڑا کرب ہے، یہی ہے کہ جو سب سے زیادہ شاخ گزرنے والی شے ہے۔ اسی کے لیے نوٹ کیجئے حضور کے جو آخری الفاظ ہیں، حیات طیبہ جو ہے دنیاوی، حیات دنیاوی کے آخری الفاظ، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تاب تھے، اب پروردگار بس اب یہ جو بھی فصل ہے یا جو بھی حالانکہ حضور کا فصل اس نوعیت کا تو نہیں جیسا ہمارا ہے معاذ اللہ، وہاں تو حضور کی کیفیت جو ہے، جو اس حیات دنیاوی میں رہتے ہوئے حضور کی کیفیت ہو سکتی تھی، وہ آخری درجے میں محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود فرماتے ہیں کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا، ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، ہوا یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس کے باوجود کچھ نہ کچھ پردہ تو ہے نا، آخر حیات دنیاوی ہے، یہ مادی سلسلہ ہے، لہذا وہ بھی اب گوارا نہیں پروردگار۔ یہ واقعہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور نے اپنے اس مرض وفات میں جب ذرا سا وقفہ ہوا تھا، طبیعت کچھ سملی تھی، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، آپ برآمد ہوئے حجرے سے، حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنے لگے، حضرت عباس حضرت علی دونوں نے سہارا دیا ہوا تھا حضور کو۔ حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے سمجھا کہ حضور آ گئے تو اب امامت آپ کو کرنی ہے، آپ نے اشارہ کیا نہیں نماز پڑھاؤ۔
اور حضرت ابو بکر کے پاس برابر بیٹھ کر نماز میں آپ شریک ہوئے. امامت حضور کی ہوئی. اب حضور کا اقتداء کر رہے تھے حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کا اقتداء کر رہی تھی پوری جماعت. اس نماز کے بعد حضور نے پھر جو خطبہ دیا تھا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا